الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره وكذبوا رسله وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح فانحارت وعدموها أحوج ما كانوا إليها. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مثل ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے جس کا تعلق اعمال کفار سے ہے. الذین عبدوا معہ غیرہ، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شریک کیا اور اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کی، اور انہوں نے اپنے اعمال کی دراصل بنیاد جو ہے وہ صحیح نہیں رکھی. تو جب اساس ہی صحیح نہ ہو تو صاف بات ہے کہ اس کی بنیادیں کمزور ہوں تو دیواریں خود بخود کمزور ہوں گی. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اعمال جو تھے مٹ گئے، اور بالکل انہوں نے جبکہ اس کی ان کو ضرورت تھی وہاں انہوں نے کچھ نہ پایا. تو اصل بات یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک قاعدہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہاں لفظ من جو ہے عموم کے لیے ہے کہ جو شخص کوئی ذرے کے برابر نیکی اور بھلائی کرے وہ بھی پائے گا، اور اگر وہ ذرے کے برابر برائی کرے اور شر کرے تو وہ بھی پائے گا. اب اس میں تو مسلمان اور مومن سب کا لفظ جو ہے عموم کی بنا پہ آ جاتا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہو کہ کافر نے بھی اگر اچھا کام کیا ہو تو اس کو ملے گا. لیکن اس کے ساتھ یاد رکھیں کہ ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے قرآن کی ساری آیات پہ نظر ہے. اسی لیے ہمیشہ قاعدہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی قرآن پاک خود تفسیر بیان فرماتا ہے. یہاں تو مطلقاً ہے کہ جو عمل کرو گے بھلائی کرو گے بھلائی ہوگی، اور برائی کرو گے تو برائی دیکھو گے. لیکن دوسری جگہ ایک مسلمانوں کے لیے بھی آ گیا کہ ایمان والو جب تم خیرات کرتے ہو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کہ تم اپنے خیرات اور اپنے صدقات جو ہیں وہ احسان جتلا کر یا دوسرے کی حقارت و تحقیر کر کے ضائع نہ کر دیا کر. کیا مانا؟ اگر کسی غریب سے تم نے مدد کی ہے، کسی یتیم کی تم نے مدد کی ہے، تو اب تم احسان جتلاؤ اور ہر وقت سناتے رہو کہ میں نے تمہیں پالا اور میں نے تمہیں پالا اور میں نے تم پہ انعام کیا اور میں نے تم نے یہ کیا. ایک ہوتا ہے کہ ضرورت کے تابع کسی چیز کا اظہار کیا جائے، وہ تو ایک الگ بات. لیکن یہ ہے کہ بلا وجہ آپ نے صدقات و خیرات کو دوسرے پر احسان لگا کے تم نے گویا ضائع کر لیا. اب تو مانا یہ ہوا کہ تم نے یہ صدقات جو ہیں اس بندے پہ نیکی کرنے کے لیے کیے ہیں، اللہ کی رضا تو مقصود ہی نہیں ہے. اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ والعذا، عذا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو خیرات تو دو لیکن اس کی تحقیر بھی کر دو. کیا بھیک مانگنے آ جاتے ہیں ذلیل کہیں کے کمینے خبیث، ہر وقت بھیک مانگ رہے ہیں اور پھر 1 روپیہ بھی پکڑا دو، تو یہ بھی اللہ کے ہاں تمہارا باطل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کہ احسان اور تحقیر سے اپنے صدقات کو باطل نہ کرو.
اسی طرح دوسری جگہ بھی آ گیا کہ اگر جو لوگ اپنے اعمال کو دکھلاوے کے طور پہ کرتے ہیں، یعنی وہ سخاوت کر رہا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، وہ جناب پیسہ لٹا رہا ہے کہ لوگ سمجھیں گے او یہ تو بڑا کوئی حاتم طائی ہے، اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے، ریا کے لیے، تو وہ عمل بھی دینے کے برابر نہیں، اس کا کوئی بدلہ نہیں، کیونکہ ریا جو ہے وہ تو شرک ہے، ریا جو ہے وہ شرک خفی ہے۔ تو لہذا اگر کوئی یراؤون ویمنعون الماعون کام کرتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، یعنی اگر قاری ہے تو لوگ مجھے قاری کہیں، اگر مولوی ہے تو لوگ مجھے مولوی سمجھیں، اور اپنی مولویت دکھلانے کے لیے ایک ایک گلے پڑ رہا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ میں بھی کوئی مولوی ہوں، تو یہ ریا ہے، اور ریا کرنے سے بھی اعمال جو ہیں وہ باطل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری بات یہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی فرمایا ہے تو وہاں ایک آیت میں نہیں بلکہ متعدد آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی قید لگائی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو۔ اسی طرح فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ تم میں سے جو شخص چاہے مرد ہے یا عورت ہے اگر وہ اچھے عمل کرتا ہے، لیکن شرط ہے کہ ایمان بھی ہو، کیونکہ اگر ایمان نہیں ہوگا تو معنی یہ ہے کہ جب ایک شرط اصلی ختم ہو گئی، اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط اصلی نہ رہی تو مشروط تو خود بخود ختم ہو گیا، تو اسی لیے ان کو بھی ان اعمال کا صلہ نہیں دی۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم سے سوال کیا، ان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کافروں کے سرداروں میں ایک آدمی جو گزرا ہے اس نے بڑی نیکی کے کام کیے، اس نے بڑی خیرات کی، بڑے صدقات کیے، بڑے بڑے غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرایا، کیا اس بندے کو بھی قیامت میں ان کے ان اعمال کا بدلہ ملے گا؟ حضرت نے فرمایا نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا عائشہ، جب اس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، جب اس کا قیامت پہ ایمان ہی نہیں ہے، جب اس کا وہاں جزا و سزا پہ ایمان ہی نہیں، تو کیوں بدلہ ملے؟ ایک آدمی تو مانتا ہی نہیں ہے، ایک آدمی کے تو ایمان میں بھی شامل نہیں، تو اس لیے اس کو وہاں اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ جس دن اعمال تولے جائیں گے، اگر ایک مومن ہے، صحیح معنی میں عقیدہ ہے، خالص ہے، اور اس نے اگر کوئی چھوٹا سا بھی عمل کیا ہے تو اللہ اس کے وزن کو بڑھا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت جو اخلاص سے پڑھا تھا، اللہ اس میں بھی اتنی وزن ڈال دیں گے کہ وہ 90 سجلات کو اڑا دے گا، لیکن اگر کرنے والا کافر ہے تو فرمایا اس دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، بلکہ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ہباء منثورا، ان کے اعمال کی تو کیفیت یہ ہوگی کہ جیسے کسی چیز کو اڑا دیا جائے، وہ ختم ہو جائے، اسی طرح ان کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات یہ ضرور یاد رکھیں کہ بعض مستشرقین اور بعض مسیحیین اور بعض صحائنہ اور منکرین اسلام و دین کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیسا انصاف ہے، چلو آدمی کافر ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، لیکن اس نے ایک کام تو بڑا اچھا کیا ہے، ایک کام اس نے کیا کہ اس نے کالج بنا دیے، اس نے مدرسے بنا دیے، اس نے اسپتالیں بنا دی، اس نے ڈسپینسریاں کھول دی، اس نے لوگوں کے لیے ایمبولینس مہیا کر دی، غریبوں کی خدمات کے لیے اس نے بڑے بڑے ادارے کھول دیے، اور وہ ادارے بھی ایسے ہیں کہ جو صدیوں سے چل رہے ہیں اور صدیوں تک چلیں گے، اور اس میں اس نے یہ نہیں کہ 1 پیسے 2 پیسے ریال 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ نہیں، ارب روپے ڈال دیے۔ اب جیسے دنیا میں بل گیٹس ایک آدمی ہیں جو سافٹ ویئر کمپیوٹر کا بناتا ہے، وہ اس وقت دنیا کے بڑے امیر لوگوں میں، اور وہ جناب خیرات بھی اس طرح کرتا ہے کہ 1 ارب ڈالر 2 ارب ڈالر، یعنی 1 ارب جو ہے آپ کے تقریباً
یوں سمجھ لیں کہ 60 ارب ڈالر کے برابر ہو گیا، 2 ارب ڈالر خیرات دے رہا ہے یتیموں کو، بیواؤں کو، اداروں کو، اسپتالوں کو. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اچھا ہے کہ پھر اس کو قیامت میں کوئی فائدہ بھی نہ ہو. جو آدمی اتنا کر رہا ہے اور مسلمان چھوٹا سا بھی کام کرے تو فائدہ ہو، تو یہ تو نعوذ باللہ اللہ کا عدل و انصاف نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ یہ اعتراض کرنا بھی جہالت، یہ اعتراض کرنا جو ہے بالکل ایک جہالت ہے، اور اللہ کے قرآن سے اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لا علمی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے باقاعدہ نقشہ کھینچا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں، آخرت کی مانگتے ہی نہیں ہو. جو چیز تم مانگتے نہیں ہو تو کیوں تمہیں ملے؟ پہلے اگر کوئی چیز مانگو گے تو ملے گی نا. اگر آپ نے جانا ہے اپنے ملک میں، ٹکٹ لو گے، ٹکٹ خریدو گے، جہاز پہ بیٹھو گے. تم تو ٹکٹ ہی نہیں مانگتے، جہاز پہ نہیں بیٹھتے تو کیسے پہنچ جاؤ؟ اسی طرح اگر کچھ تم نے حاصل کرنا ہے تو مانگو گے تو ملے گا نا. اگر تم بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، چیک اپ کراؤ گے، ڈاکٹر سے نسخہ لو گے اور پھر نسخے پہ عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا. اس لیے اللہ نے قرآن میں بتلا دیا کہ بعض بندے ایسے ہیں وہ یہ تو مانگتے ہیں کہ آتنا فی الدنیا، کہ اللہ ہماری دنیا میں ہمیں عزت دے، ہمیں طاقت دے، ہمیں دولت دے، ہمیں محل دے، ہمیں گاڑیاں دے، لیکن ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حظ و نصیب نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس نے آخرت کی بات مانگی ہی نہیں، آخرت میں ایمان ہی نہیں، تو اللہ زبردستی اس کو دے دے. اور اس کے مقابلے پہ ایک مومن بندہ ہے، ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار، کہ ایک میرے بعض بندے ایسے ہیں ایمان والے جو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی بلائیاں عطا فرما دے اور ہمیں آخرت کی بھی بلائیاں عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا. اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ جو ہم سے دنیا مانگتا ہے ہم دنیا دیتے ہیں، اور جو ہم سے دنیا اور آخرت دونوں مانگتا ہے تو ہم دونوں عطا کر دیتے ہیں. یہ تو انصاف ہے نا کہ پہلے مانگنے والا مانگتا کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مانگنے جس سے تم مانگنا چاہتے ہو جب اس پر تمہارا ایمان ہی نہیں ہے تو پھر مانگنے کا کیا مطلب؟ یعنی اگر تمہارا ایمان ہی نہیں، عقیدہ ہی نہیں، دیکھو نا باپ کو باپ سمجھو گے تو مانگو گے نا. اگر تم اپنے باپ کو باپ ہی نہیں مانتے، تم اپنی ماں کو ماں ہی نہیں مانتے، تم اپنے گھر کو گھر ہی نہیں مانتے تو مانگنے کا کیا حق ہے؟ تو جو بندہ خدا کو خدا ہی نہ مانے، انبیاء کو انبیاء ہی نہ مانے، اس کے عالم آخرت کو عالم آخرت ہی نہ مانے تو اللہ اس کو کیوں عطا کرتے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے. باقی خدا بند قدوس کا انصاف ہے کہ باوجود کہ وہ کافر ہے، باوجود کہ وہ مشرک ہے، باوجود کہ وہ مکذب انبیاء اور رسل ہے، باوجود کہ وہ منکر دین اسلام ہے، لیکن زندگی ہے، صحت ہے، اولاد ہے، دنیا ہے، سب کچھ اس کو مل رہا ہے. اللہ نے وہ تو اس کا بند نہیں کیا ہے، لیکن آخرت کا نظام تو اللہ نے رکھا ہی ہے کہ جو مانیں گے انعام دوں گا، جو نہیں مانیں گے سزا دوں گا. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عین عدل ہے اور عین انصاف ہے کہ اگر ایک آدمی کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر اس کو آخرت میں بدلہ لینے کی انتظار کیسی؟ وہ تو کہتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے اور دوبارہ ہم پیدا ہی نہیں ہوں گے. تو جب تم دوبارہ پیدا ہونے پر یقین ہی رکھتے ہو تو اگلے جہان کے مانگنے کی کیا ضرورت؟ اب دیکھو نا جی، ایک آدمی کو عالم برزخ پر ایمان ہی نہیں، اب ایک آدمی کو عالم آخرت پر ایمان و یقین ہی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو آخرت میں بدلہ کیوں عطا فرمائے؟ اس لیے اللہ پاک نے مثال بیان کی کہ کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک راکھ ہو. راکھ کہتے ہیں کہ کوئی چیز جلاؤ نا، جلنے کے بعد جو راکھ بن جائے. ایک تو کوئلہ ہوتا ہے نا، کوئلے کا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے، حجم ہے اور کچھ چیز ہے. ایک ہے جو نیچے بالکل ریت سے بھی زیادہ باریک بچ جاتی ہے، وہ راکھ کہلاتے ہیں. اگر راکھ ہو اور ہوا بھی شدید ہو اور ہو بھی طوفان آندھی
اور اس میں اس راہ کو ایسے گزرے تو کیا بچے گی؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کافروں کے اعمال تو ایسے اڑ جائیں گے اور ایسے بیکار ہو جائیں گے کہ جیسے راکھ شدید ہوا میں اور آندھی کے دن میں سخت آندھی چلنے کے وقت میں ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح کافروں کے اعمال بھی ختم ہو جائیں گے۔ باقی دنیا کا معاملہ ہے، دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو جینے کا حق دیا ہے، انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، ان میں حلال جانور بھی ہیں، حرام جانور بھی ہیں۔ تو دنیا میں رہنے کے لیے یہ تو عالم دنیا ہے اور یہ تو عالم امتحان ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے امتحان دینے کے لیے کمرہ امتحان میں تو سارے طالب بیٹھ جاتے ہیں، لیکن نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے اور یہ فیل ہو گئے۔ تو یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، اس میں تو ہر کسی کو امتحان دینے کا حق ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آ گیا، جو بھی اس دنیا میں اللہ نے پیدا کر دیا ہے، اب وہ اپنے اپنے اعمال اور اپنے اپنے کسب۔ اور اسی طرح دوسری بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک مقام پہ نہیں بلکہ کئی مقامات پہ فرما دیا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ جب تک بنیاد نہیں ہوگی تو عمارت نہیں کھڑی ہوگی۔ اس لیے فرمایا اللہ نے کہ کلمہ شہادت جو ہے یہ ایسا کلمہ طیبہ ہے کہ اصلها ثابت، کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین میں مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمانوں تک پہنچ رہی ہیں۔ لیکن ایک کلمہ خبیثہ جو کلمہ کفر ہے یا کلمہ شرک ہے، وہ تو ایسی ہے کہ جیسے جس کی نہ بنیاد ہے، نہ جڑ ہے، نہ اثر ہے، ایک کلر زدہ زمین پہ جیسے کوئی چیز پڑی ہو، ہوا ہی اڑا کے لے گئی، کسی نے ٹھوکر ماری تب بھی اڑ کے چلا گیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب تک تمہارے اعمال کی بنیاد صحیح نہیں ہوگی اس پر اعمال مرتب نہیں ہوں گے۔ اور بنیاد صحیح کے لیے کیا ضرورت ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، اور سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد آیا اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صوم رمضان وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا۔ لیکن اگر شہادت اللہ الہ الا اللہ یہی نہ ہو تو پھر اقام الصلاۃ کیا مانا؟ یعنی اگر ایک آدمی کلمہ ہی نہیں پڑھتا، ایک آدمی ایمان ہی نہیں آتا، اس کی نماز کا کیا فائدہ ہوگا؟ جیسے آج بھی میں پڑھ رہا تھا اخباروں میں کہ بعض یونیورسٹی کے پروفیسروں نے بڑی تحقیق کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ نماز صحیح معنی میں پڑھی جائے تو اس کی وجہ سے 23 بیماریوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ یعنی صحیح نماز پڑھنے والا جو ہے صرف نماز کے پڑھنے سے 23 بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اور جن میں دل کی بھی بیماری ہے اللہ اس سے بھی بچا دیتے۔ اچھا، اب وہ تحقیق کرنے والے کافر ہیں، یعنی اب وہ لوگوں کہتے ہیں نماز پڑھو، ایمان نہیں، وہ کہتے ہیں یعنی ایکسرسائز ہو گئی نا، ورزش ہو گئی۔ وہ بطور عبادت نہیں سکھلا رہے، انہوں نے تو تحقیق اس بنا پہ کی ہے کہ مسلمان کھڑا ہوتا ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، اور جناب وہ ہاتھوں پہ زور لگا کے سجدے میں اپنے بدن کو اٹھاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ایسی ایکسرسائزیں ہیں کہ 23 بیماریاں بندے کی ختم ہو جائیں۔ تو وہ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں بطور ایکسرسائز، وہ اس پہ یہ ریسرچ نہیں کر رہے کہ یہ عبادت ہے، اسے اللہ راضی ہوتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، یہ مومن کا معراج ہے اور مومن اللہ کی زیارت کرتا ہے اور اللہ کے گھر میں آتا ہے، اور ایسے کوئی بات وہ اس باز میں نہیں پڑے۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جناب جو آدمی 5 وقت میں وضو کرتا ہے اور ناک میں پانی دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی بہت بڑے نزلے کے بیماریوں سے وہ بچ جاتا ہے، کیونکہ 5 دن میں 5 یعنی نمازیں پڑھنی ہیں۔ اگر 5 دفعہ ہی وضو کرے تو 3 دفعہ پانی دے گا اور پانی کو یہ ہڈی تک پہنچائے گا، کھینچے گا اوپر، تو پھر ناک صاف کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس صفائی کرنے سے اس کی بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔
اچھا، اسی طرح وہ تحقیق کرتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں جو وضو کے اندر اپنے گردن پہ بھی مسح کر دیتے ہیں اور گردن پہ بھی ہاتھ پانی کا پھیر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب اس وجہ سے وہ فالج کے حملے سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ ہر موسم کے اندر سردی ہے گرمی ہے لیکن اس نے اپنی گردن کو تازہ رکھا ہوا ہے، اور یہی وہ سارا اللہ نے سسٹم بنایا ہے کہ جب وہ فیل ہوتا ہے تو آدمی پر حملہ ہو جاتا ہے فالج کا۔ تو بہرحال میرے کہنے کا معنی یہ ہے کہ کافر تو اس کو اس وجہ سے سوچ رہا ہے کہ بھائی ناک میں پانی دینے سے اور کلی کرنے سے اور غرارہ کرنے سے اور استنجا کرنے سے اور پیشاب کرنے سے اس کے بعد ہاتھ دھونے سے بھائی یہ لوگ جراثیم سے بچ جائیں گے تو بیماریوں سے بچ جائیں گے، لیکن مومن کے نزدیک یہ صرف نظافت نہیں بلکہ یہ تو عبادت کا حصہ ہے۔ مومن کے نزدیک نظافت جو ہے وہ جزو ایمان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ثواب بھی دیں گے اور صحت بھی دیں گے۔ اب کافروں نے تو صحت مانگی ہے، وہ صحت تو ملے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا، آخرت کے درجات نہیں ملیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مقدس میں وضاحت فرما دی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کافر لوگ جو جانور کے ذبح کرنے کے قائل ہی نہیں، وہ تو جناب مقصد یہ ہے کہ جانور ہے مر جائے، کرنٹ سے مر جائے، ٹیکے سے مر جائے، انجیکشن سے مر جائے، گولی سے مر جائے، بس مر گیا، کاٹ لیا، کھا لیا۔ تو اب جناب آپ باہر کے ملکوں میں جائیں، کافروں کے ملک میں، اور وہاں ہمارے مسلمانوں نے اچھے اچھے ہوٹل کھولے ہوئے ہیں کھانے۔ تو بہرحال میں ایک مسلمان ریسٹورینٹ تھا، انہوں نے میرے خیال میں نام بھی لاہور یا پتہ نہیں یاد نہیں مجھے کیا رکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال ہم جب وہاں آئے تو میرے دوستوں نے کہا جی آج چلیں آپ کو وہاں شوق سے، وہ بڑے اچھے کباب بناتے ہیں اور کباب کھلائیں، چلو چلے گئے۔ تو بہرحال وہاں جب ہم گئے تو اس سے میں نے پوچھا، وہ ہوٹل والے بیچارے مجھے جانتے تھے، تو اللہ ان کو خوش رکھے، بڑی بیچاروں نے عزت کی، احترام کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کے لیے ہر چیز اچھی بنائیں گے، دکھاتے ہیں آپ کو کہ ہم کتنی محنت سے کھانا بنا رہے ہیں۔ خیر بہرحال اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ جو ہوٹل ہے، یہ جو تم نے کھولا اتنا بڑی مہنگی جگہ پہ اور اتنا کرایہ اور اتنا خرچہ اور اتنا عملہ، اللہ کے بندے یہ سارے مسلمان آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی مسلمان تو الحمدللہ آتے ہی آتے ہیں، کیونکہ اس علاقے میں آبادی میں کمیونٹی میں کافی مسلم کمیونٹی ہے، مسلمان تو اس نے کہا جی آئیں گے ہی آئیں گے نا، لیکن اس نے کہا جناب انگریز اور کافر اور بڑے شوق سے آگے کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کو پاگل ہو گئے، وہ تو مرچیں نہیں کھاتے اور تم تو یہ چٹخانے دار مرچیں، تمہارے پاس تو یہ ایسے مثالیں ہیں کہ وہ تو پاگل ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، اب ان کو بھی یہ مثالیں ہم نے لگا دی ہے، ان کو بھی ابھی عادت ہو گئی ہے اور بڑی شوق سے کھاتے۔ پھر میں نے ایک انگریز سے پوچھا، وہ اس ہوٹل میں آیا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ یار یہ تو ہمارے مسلمانوں کے طرز کے کھانے ہیں اور تمہارے لوگوں کے پاس تو یہ نہ مرچ ہوتی ہے نہ مسالے ہوتے ہیں، بوائلڈ قسم کے کھانے ہوتے ہیں یا اوون میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ اسٹیکس وغیرہ جو ہیں آپ اس کو بھی ہاف ڈن یعنی آدھا کچا آدھا پکا کر کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جوسی ہوتا ہے، اگر یہ بالکل پکا دیا جائے وہ کہتے ہیں اس کا جوس تو ختم ہو گیا۔ تو بارے کا وہ کہاں اور یہ کہاں جناب؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کا گوشت جو ہے وہ ذبیحہ ہے اور ہمارا گوشت جو ہے وہ ذبیحہ نہیں ہوتا، اس میں وہ لذت نہیں ہوتی جو اس گوشت میں رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ گوشت لذیذ بڑا ہے اور ہمارے گوشت میں یہ لذت نہیں ہوتی۔ گوشت تو ہوتا ہے، اس کے اندر جو پروٹین ہے یا طاقتیں یا وٹامنز اللہ نے رکھے وہ تو ہوں گے، لیکن اس میں وہ لذت نہیں جو تمہارے مسلمانوں کے گوشت میں لذت ہے۔ تو اس لیے ہم نے ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ مسلمان چونکہ ذبح کرتا ہے اور وہ دم مسفوح جو ہے وہ گندا خون جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور اس کے بعد جو گوشت بچتا ہے تو وہ اس گندے خون سے پاک ہوتا ہے اور اس میں جو تھوڑا بہت خون ہے تو وہ خالص خون ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کے گوشت میں جو ہے بہت لذت ہے۔ تو اب وہ تو لذت سمجھ کے کھا رہا ہے نا، ہم حلال سمجھ کے کھائیں گے، تو اس کی اور ہماری سوچ میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا۔ گوشت تو وہ بھی کھائے گا، کباب اس نے بھی کھائے ہیں، ہوٹل اس نے بھی خرچ کیا، پیسے اس نے بھی دیے،
لیکن ہم وہاں کیوں گئے کہ یہ مسلمان کا ہوٹل ہے، بنانے والے مسلمان ہیں، ہم سے جھوٹ تھوڑا بولیں گے، یہ ہمیں حلال دیں گے، تو ہم اس حلال کی تلاش میں گئے، اور حلال کے ساتھ اللہ نے لذت بھی پیدا کر دی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے، حالانکہ کھا تو دونوں رہے ہیں، لیکن دونوں کے نتیجے میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ اب اسی طرح دیکھ لیں کہ ایک آدمی ہے، اللہ معاف کرے، کسی عورت سے ناجائز تعلق رکھتا ہے، تو وہ ہر وقت اس فکر میں ہوتا ہے کہ حمل نہ ٹھہر جائے، اگر حمل ہو گیا تو ہمارا راز کھل جائے گا، ہماری بدنامی ہو جائے گی، عورت بھی برباد ہو جائے گی، اور اگر ناجائز حمل ہو جائے تو اب وہ گرانے کی فکر میں ہے۔ لیکن جب وہ نکاح کرتا ہے تو وہ تو کہتے ہیں اب دعا کرو، 2 سال ہو گئے میری اولاد نہیں ہو رہی، دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے تاکہ میری نسل چلے، میرا سلسلہ نسب محفوظ رہے، میرے مرنے کے بعد کوئی میرے نام لینے والا ہو کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا پوتا ہے، یہ فلاں کا نواسا ہے، تو یار دعا کرو میری تو اولاد نہیں ہو رہی۔ تو دونوں میں کتنا فرق، حلال اور حرام میں۔ حرام والا نسل کو چھپانا چاہتا ہے، وہ حمل کو گرانا چاہتا ہے، وہ اس پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے، لیکن حلال والا دعائیں منگوا رہا ہے، جی دعا کرو، کوئی دوا بتاؤ، کچھ کرو یار، اللہ کرے مجھے اللہ اولاد دے۔ تو اس لیے دونوں کے اندر، حالانکہ لذت تو وہ بھی اٹھا رہا ہے، لذت تو وہ بھی اٹھا رہا ہے، لیکن اس کے حلال کے اندر اللہ نے اس کا سلسلہ تناسل قائم رکھا، اس کے نسب کی بقا کا ذریعہ بنا، اور آگے اس عورت کو بھی قیامت تک محفوظ رکھا۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ بھی جو عورت ہے وہ سمجھتی ہے کہ دیکھو جی میں تو ایک مسلمان لڑکی ہوں، غیر مرد کے چہرے کو دیکھنا میرے لیے حرام ہے، جب چہرے کو دیکھنا حرام ہے تو ہاتھ کیسے ملائے؟ جب وہ کسی غیر سے ہاتھ نہ ملائے تو اس کے بدن کو کون چھوئے گا؟ اور اس کے مقابلے پہ دوسری کافر عورت جو ہوگا کہ نہیں یہ تو آزادی ہے، ہیومن رائٹس ہیں، انسانی حقوق ہیں، اور مرد بھی آزاد ہے، ہم بھی آزاد ہیں، چلو مرد بھی ذائقہ بدلتا رہتا ہے، ہم بھی ذائقہ بدلتی رہتی ہے، وہ بھی روز نئی عورت ڈھونڈتا ہے، ہم بھی روز نئی جوان ڈھونڈتی ہے، تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اور پھر جو ہمارا جسم ہے وہ کوئی گل سڑ تو جائے گا نہیں، کوئی فرق تو پڑتا نہیں، زیادہ سے زیادہ نہا لیا، صاف کر لیا، شیمپو ویمپو استعمال کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن مومن کہے گا کہ نہیں، میرے اوپر صرف میرے خاوند کی نظر پڑے، میرے بدن کو کوئی غیر کبھی نہ دیکھے۔ تو اب اللہ نے جو اس کے اندر پردے میں عزت رکھی ہے اور تحفظ رکھا ہے، اور بیوی کا مرتبہ رکھا ہے، پھر بیٹی کا مرتبہ رکھا ہے، بہن کا مرتبہ رکھا ہے، ماں کا مرتبہ رکھا ہے، دادی نانی کا مرتبہ رکھا ہے، وہ تو حیران ہوتے ہیں، وہ تو صبر نہیں کر سکتے ان کی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ کافر بڑا دماغوں میں لگاتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے ہسپتالیں بنائی، ہم نے زلزلوں میں امداد کی، ہم نے جناب اتنی ایمبولینسیں بھیجی، ہم نے جناب اتنے کروڑ ڈالر کی خیراتیں کی، اور ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو کچھ نہ ملنے کی وجہ یہ ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عادل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظلم سے منزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی بندے کو تکلیف پہنچانا ہی نہیں چاہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اقرب الاقربین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے۔ تو اس لیے جب ان چیزوں کو دماغ میں رکھو گے تو اب اللہ کے قرآن کی آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وقال تعالی مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم ای مثل اعمالهم یوم القیامت اذا طلبوا ثوابها من اللہ، یعنی ان کے اعمال قیامت والے دن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں آئیں گے اور توقع کریں گے کہ آج مسلمانوں کو جیسے بدلہ مل رہا ہے ہمیں بھی ثواب ملے، لیکن لأنهم كانوا يحسبون أنهم كانوا على شيء فلم يجدوا شيئا، وہ اپنے دماغ میں سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے ہمارا بھی یہ محفوظ ہے اور ہمیں بھی اس کا بدلہ ملے گا، لیکن وہاں تو کچھ نہیں ملے گا۔ وَلَا عَلِفُوا حَاصِلٍ إِلَّا كَمَا يَتْحَصَّلُ مِنَ الرَّمَادِ إِذَا اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ الْعَاصِفَةُ، اور نہ ان کو کوئی چیز حاصل ہوگی کہ جیسے راکھ شدید ہوا کے اندر اڑ جائے، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں بچتا، اسی طرح ان کے اعمال کا وہاں بھی کوئی صلہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا فی یوم آصف، آصف کا معنی ایذی ریح شدیدۃ آصفۃ قویۃ، یعنی ایسا دن
جس میں سخت آندھی چلے، سخت ہوا چلے. فلم يقدروا على شيء من اعمالهم التي كسبوا في الدنيا الا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم. قیامت والے دن جیسے آج دنیا میں کوئی راکھ شدید ہوا میں اڑا دے تو پھر اس کو حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح ان کے اعمال بھی دنیا میں ختم ہو گئے، ان کے اعمال بھی دنیا میں مٹ گئے، ان کو بھی آخرت میں کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. وقع قوله تبارک و تعالی وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله تبارك وتعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل يبيع سرنا صابت أرض قوم ظلموا أنفسهم فهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اللہ نے فرمایا جو اس دنیا میں خیرات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی کی کھیتی کو، کسی کے فصل کو شدید ہوا پہنچی اور اڑا کے ختم کر دے. ان لوگوں نے بھی اپنے نفسوں پہ خود ظلم کیا ہے، انہوں نے بھی شرک کیا، انہوں نے بھی کفر کیا، تو اپنے نفسوں پہ انہوں نے خود ظلم کیا. وما ظلمهم یظلمون، اور یہ اپنے نفسوں پہ خود ظلم کرنے والے ہیں، کیونکہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو جب انہوں نے شرک کیا، جب انہوں نے کفر کیا، جب انہوں نے تکذیب انبیاء اور رسل کی، تو انہوں نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا. اللہ تو کسی کو ہلاک نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کو برباد نہیں کرتے. وقولہ تبارک و تعالیٰ، جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو لوگ خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہ اللہ پہ ایمان ہے نہ آخرت پہ ایمان. فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اس کی مثال ایسی ہے جیسے پتھر کسی پہاڑ پہ تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، بندہ سمجھ رہے کہ میں کاشت کر لوں گا، کیا کاشت کر، بارش کے قطرے آئیں گے مٹی کو بہا کر لے جائیں گے. فَتَرَكَهُ صَلْدًا، بالکل چٹیا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اب جو کچھ ان نے کیا ہوا ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، جیسے اللہ نے اس آیت میں فرمایا ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے. کیا مانا کہ خرچ بھی کیا اور نتیجہ بھی نہ نکلا، خسرت دنیا والآخرہ ہو گئے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ذالک هو الضلال البعید اے سعیہم وعملہم علی غیر اساس ولا استقامت، کیونکہ انہوں نے جو عمل کیا تھا اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں. تو جس گھر کی بنیادیں نہ ہوں، جس دیوار کی بنیادیں نہ ہوں، اس نے تو پھر گرنا ہی گرنا ہوتا ہے. فرمایا حتی فقدوا ثوابہم احوج ما كانوا الیہ، کہ قیامت والے دن جب وہ ثواب کے لیے سب سے زیادہ محتاج ہوں گے تو وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا. ذالک هو الضلال، ذالک هو الضلال البعید. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلك على الله بعزيز. یقول تعالیٰ مخبرا قدرتی علامات الابدان یوم القیامہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کافر سمجھتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے، ہم مرنے کے بعد کیسے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، اللہ نے فرمایا ظالمو غور کرو کہ جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں؟ بِأَنَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ الَّتِي هِيَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ. اللہ نے فرمایا ظالمو غور تو کرو، انسان تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، ایک چھوٹا سا حیوان ہے،
میں نے اتنا بڑا آسمان اور زمین پیدا کیا ہے، تو زمین آسمان پیدا کر دیں جب میرے لیے مشکل نہیں، تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ أَفَلَيْسَ الَّذِي قَدَرَ عَلَى خَلْقِ هَذِهِ السَّمَاوَاتِ بِارْتِفَاعِهَا وَاتِّسَاعِهَا وَعَظْمَتِهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الْكَوَاكِبِ الثَّوَابِتِ وَالسَّيَّارَاتِ وَالْحَرَكَاتِ الْمُخْتَلِفَاتِ وَالْآيَاتِ الْبَاهِرَاتِ۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے وہ خداوند قدوس جس نے اس آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اس کی اونچائی پہ نظر ڈالیں، اس کی وسعت پہ نظر ڈالیں، اس کی عظمت پہ نظر ڈالیں۔ پھر اللہ نے اس کے اندر کواکب پیدا کیے، ستارے پیدا کیے، پھر بعض کواکب حرکت کرنے والے، بعض کواکب جو ہیں ایک جگہ پہ جمنے والے، پھر اللہ پاک نے ان کو چلانے والا بھی پیدا کیا، پھر ان کی حرکات مختلف ہیں، کبھی مشرق سے مغرب، کبھی شمال سے جنوب، اور اس کے بعد فرمایا والآیات الباہرات، اور اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں بڑی بڑی نشانیاں رکھی جو انسان کو حیران کرنے والی۔ وَهَذِهِ الْأَرْضِ مَا فِيهَا مِنْ مِحَاطٍ وَبِحَاطٍ وَأَوْتَادٍ، اللہ نے فرمایا زمین پہ غور کرو، اس کو میں نے تمہارے لیے کیسے جھولا بنا دیا ہے، اس کو رہنے کے لیے تمہارے لیے میں نے کیسے نرم بنا دیا ہے، اس کے اندر پہاڑوں کی میں نے کیسے میخیں ٹھوکی ہیں، وَبَرَارَ وَسُحَارَ، اور اس کے اندر میں نے کیسے جنگل اور صحرا پیدا کیے ہیں، اس کے اندر وَقِفَارٍ وَبِحَارٍ، اس کے اندر میں نے کیسے تری اور خشکی پیدا کی ہے، وَأَشْجَارٍ وَنَبَاتٍ، اور اس کے اندر میں نے کیسے درخت پیدا کیے، سبزہ پیدا کیا، وَحَيْوَانٍ ذَا إِخْتِلَافٍ أَصْنَافِهَا وَمَنَافِعِهَا وَأَشْكَالِهَا وَأَلْوَانِهَا، اور اس کے اندر دیکھو میں نے کیسے کیسے حیوان پیدا کیے ہیں، پھر ہر حیوان کی شکلیں الگ ہیں، ہر حیوانات کے رنگ الگ ہیں، ہر حیوانات کے مفادات الگ ہیں، بعض حیوان ہیں جو تیری سواری کے کام آتی ہیں، بعض حیوان ہیں جو تیری بار برداری کے کام آتی ہیں، بعض حیوان ہیں جو تیری کھیتی باڑی کے کام آتی ہیں، بعض حیوان ہیں جن کا دودھ تم پیتے ہو، بعض حیوان ہیں جن کا گوشت تم کھاتے ہو، بعض حیوانات ہیں جن کے چمڑے سے تم فائدے اٹھاتے ہو، بعض حیوان ہیں جن کی اون سے تم فائدے اٹھاتے ہو۔ اللہ نے فرمایا سب کچھ دیکھنے کے بعد اتنے جاہل ہو کہ میں دوبارہ نہیں بنا سکتا، یہ سب کچھ میں نے پیدا کیا ہے۔ کسی ایک حیوان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ایک چھوٹی سی تتلی اڑتی ہے، صرف اس کے رنگ دیکھو کیسے میرے خالق نے پیدا کیا۔ ایک مور کا پرندہ ہے، دیکھو جب وہ پر پھیلاتا ہے تو کتنے رنگ ہیں، کتنے اشکال ہیں، کوئی دنیا کا مصور، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا کاریگر ایسا رنگ بھر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا سب کچھ تمہارے سامنے ہے، پھر بھی منکر ہو۔ اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم غور نہیں کرتے ہو، جس خداوند قدوس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اس سے عاجز نہیں ہوا، تھک نہیں گیا، کیوں؟ اللہ تو قادر ہے نا، حکم دینا ہے بس ہو جا، ہو گیا۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، وہ اس بات سے قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے، بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، صرف مردوں کو زندہ کرنے پہ نہیں، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ چاہے تو اس عالم کو فنا کر دے، وہ چاہے تو اس مخلوق کو فنا کر کے دوبارہ پیدا کر دے، وہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دنیا میں نمونہ بھی دکھلا دیتے ہیں کہ اب دیکھو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کہاں سے نکلی، ایک صخرہ سے نکل آئی۔ اسی طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ وہ مردے کے پاس کھڑے ہو کہتے قم بإذن اللہ، مردہ کھڑا ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی نمونے دکھلا دے۔ اچھا اسی طرح دیکھیں کہ بعض ایسے قبرستان ہیں کہ 2 مہینے 4 مہینے کے بعد قبر کھلے تو اندر کچھ بھی نہیں، یعنی ہڈیاں بھی نہیں ملتی۔ اچھا اور بعض کمال یہ ہے، ابھی میں نے چند دن پہلے اخباروں میں پڑھا تھا کہ بعض لاشیں 18 سال کے بعد قبروں سے نکالی گئیں تو ایسے ہیں جیسے آج دفن کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے نمونے دکھلا دیتے ہیں۔
کہ میں اس چیز پہ قادر ہوں تو آئندہ بھی قادر ہوں اور پہلے بھی قادر تھا، اس لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا خدا کے لیے کیا مشکل ہے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی دوسری آیت میں فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ نے فرمایا کیا دیکھو اس انسان کو جس کو ہم نے ایک نطفے سے ایک حقیر گندے پانی سے پیدا کیا ہے، اب جناب جھگڑالو بن گیا، جھگڑے کرتا ہے، مثالیں دیتا ہے، خدا کی توحید وحدانیت قدرت کا انکار کرتا ہے۔ پہلے اپنی اصل پہ تو غور کرو نا کہ تم کہاں پیدا ہوئے، کہ اللہ نے ہمیں دیکھو کہ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ انسان کو اللہ نے گندے پانی سے بنایا، اگر اس کو عرق گلاب سے پیدا کرتا تو پتہ نہیں اور کتنا اکھڑتا، یعنی پیدا حضرت کس سے ہوئے ہیں؟ گندے پانی۔ اچھا حضرت رہے کہاں ہیں؟ بالکل گندی ترین جگہ رحم مادر میں۔ اچھا اور جتنے 9 مہینے حضرت خان صاحب، سردار صاحب، چودھری صاحب، وڈیرا صاحب یہ اندر رہے، کھایا کیا ہے؟ ماں کا حیض کا خون۔ اور جب یہ وڈیرے اور سردار تشریف لائے ہیں، نکلے کہاں سے؟ پیشاب کی جگہ۔ یہ ہے انسان۔ اکڑ دیکھو ایسے چلتا ہے جیسے دیوار گرا دے گا، ایسے بیانات آتے ہیں جیسے ساری دنیا کو مٹا دیں، اور مٹانے والا اوپر بیٹھا، وہ ساری قدرتیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ تو مسلمان بے عمل ہو گئے، ورنہ تو آج بھی ہاتھ اٹھانے والے ہوتے تو دنیا دیکھتی نظارہ کیا، لیکن اب تو ہم بیکار ہو گئے، نہ خدا کے رہے اور نہ کافر رہے نہ مسلمان رہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا نہ خدا ہی ملا نہ بھی ثالث صنم، نہ ہم خدا کے بنے نہ بتوں کے بنے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، ہم تو مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، ایسے منافق بن گئے ہیں، نہ مسلمان ہیں نہ کافر، بالکل درمیان میں کوئی تیسری بلا بن گئے ہیں کہ کافر دیکھے وہ کہتا ہے بھی تم میرے نہیں ہو، مسلمان دیکھے وہ کہتا ہے یا تو مسلمان تو نہیں ہو، پتہ نہیں کیا بلا ہو۔ اس لیے ہم در میں اٹکے اور لٹکے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے آگے کسی کی کیا بجا ہے؟ تو ذرا غور کیا کرو، خان صاحب، سردار صاحب، وڈیرے صاحب، چودھری صاحب، اکڑ پھونک کرنے والوں، ذرا غور فرمایا کرو کہ تم پیدا کس سے ہوئے کہ کپڑے کو لگ جائے تو ساری رات نیند نہیں آتی، وہ آتی جلدی کرو یار، دو کیا ہے؟ آدمی الگ چادر پہنتا ہے رات کو کہ کہیں کوئی کپڑا گندا ہو گیا تو میری اصل کپڑے خراب نہ ہو جائے، یعنی اتنی گندی چیز سے تم پیدا ہوئے، اور 1.5 گھنٹہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے بال بنا رہا ہے، لوہا مار رہا ہے بالوں کو، سیدھا ہو جائے الٹا ہو جائے، بال کاٹو جی، بیٹھا ہے بالکل کافروں کی طرح کاٹنا۔ انا للہ و انا الیہ۔ ذرا اپنے اصل پہ غور کرو حضرت کہ ہو کیا بلا، لیکن جب عقل چھن جائے تو پھر کیا ہے؟ اس لیے وہ ایک ریاستی کے بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ جب رب رسے تے مت کھسے، جب رب ناراض ہو جاتا ہے تو عقل چھین۔ پھر فرعون، چنگیز، ہلاکو، تاتاری کہاں گئے؟ نادر نے لوٹی دلی کی دولت، ایک ضرب شمشیر افسانہ کوتا، بات تو ختم ہے کیا انسان؟ ذرا غور فرماؤ کہ آپ جو پیدا ہوئے ہیں تو کس سے؟ ایک گندا حقیر مائم مہین، جس کو اللہ کہتا ہے مائم مہین، گندا پانی۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے نطفۃ مائن آسن۔ اچھا اس کے بعد جناب جب آپ پر تخلیق کا عمل گزرا ہے تو آپ ایئر کنڈیشن کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے، 3 اندھیریوں میں، ظلمات ثلاث،
3 اندھیریاں، پیٹ کا اندھیرا، اس کے اوپر رحم کا اندھیرا، پھر اس کے اوپر جھلی. ان 3 اندھیروں کے اندر قیام کہاں فرمایا ہے؟ رحم مادر میں. اور جناب 9 مہینے تک سرکار کو غذا کیا ملی ہے کہ والدہ کا حیض بند ہو گیا، وہ خوراک اندر جانی شروع ہو گئی. اور جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو منہ سے نکلے ہیں. کہاں سے نکلے؟ پیشاب کی جگہ، پخانے کی جگہ. اور جب نکلے ہو تو لتھڑے ہوئے پڑے ہو، دھو نہ تو کوئی قریب ہی نہ آئے، باپ بھی قریب نہ آئے. اور وہ خوراک والی آنت جو ہے وہ ساتھ لگی ہوئی ہے کہ بھولو نہیں، یہ ہے تمہاری نالی جہاں سے حضرت کھاتے رہے ہو. اور جب ذرا جناب چلنا شروع کرتا ہے، کہتا ہے جناب قدرم سلطان بود ہمارے باپ کے ماموں کے باغ تھے مکان کی چھتوں پر. وہ ہمارے علاقے میں کوئی ذمہ دار آئے بیچارے مہاجر، اللہ جانے بھی ذمہ دار بھی تھے، غریب کے نہیں تھے. تو اس علاقے میں تھے انار کے باغ، اور بڑا قیمتی انار ہوتا ہے وہ جہاں ہمارے باپ دادے کی اصل زمین تھی. تو وہاں کا انار مشہور ہے دنیا میں. اچھا، انار کی قدرت کی بات ایسی ہے کہ جب اس کا موسم گزر جائے نا جی تو وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے لکڑی کھڑی ہو سوکھی. بالکل اس کا درخت جو ہے نا بالکل سوکھ کے لکڑی کھڑی ہوتی. پھر اس پر ایسا ایسا موسم آئے گا، ذرا سبز ہوگا، پھر پھول لگیں گے، پھر ٹہنیاں نکلیں گی، پھر پھل آئے گا. وہ جناب اب کسی کے پاس زمین تو تھی نہیں، جھوٹے کلیم تھے. ان کو وہ علاقے میں جب زمینیں الاٹ ہوئی آئے، انہوں نے کہا یار یہ کیا لکڑیاں کھڑی ہیں، کاٹو. سارے باغ کٹوا دیے زمین داروں نے. کیوں نہ باپ کی زمین نہ دادے کی زمین، پیچھے پکوڑے بیچتے تھے، آگے زمین دار بن گئے. تو انجام تو یہی ہوگا. تو اس لیے ہم جو اکڑتے ہیں کس بات پہ اکڑتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اکڑنے کا کیا مطلب؟ اللہ نے اگر آپ کو حسن دیا ہے، اکڑنے کا کیا مطلب؟ یہی حسن جب مٹ جائے گا تو کیا کرو گے؟ آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، ایک مٹی پڑ جائے گیا. فلاں آدمی کے جناب ماشاءاللہ سبحان اللہ جناب ایسا رنگ ہے، اللہ معاف کرے کوئی چوٹ لگ جائے، رنگ بھی گئے تو ڈھنگ بھی گئے تو ہر چیز گئے. بڑا کڑیل جوان ہے، ذرا سی موٹر ٹکرا جائے، ٹانگیں ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں، رسیاں ڈال کے ڈاکٹروں نے باندھا ہوا ہے جناب کو. یعنی ہے کیا انسان؟ پھر تکبر دیکھو کہ ہم مٹا دیں گے. اللہ جب کئی مٹانے والے مٹ گئے، کئی غرور والے خاک میں مل گئے، کوئی حسین و جمیل جو تھے وہ مٹی میں مل گئے. کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، کوئی ان کی قبر پہ رونے والا بھی نہیں. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. اس لیے ہمیشہ جب ذرا دماغ خراب ہو نا، خیال آئے کہ میں وڈیرا ہوں، میں جاگیردار ہوں، میں سردار ہوں، کارخانے دار ہوں. یہ جب دار ہے نا، یہ اللہ یاد رکھا کرو، دار کا معنی ہوتا ہے پھانسی. اس لیے ہر بڑے لفظ کے ساتھ پھانسی لگی ہوئی ہے. سردار کیا معنی؟ سر پھانسی پر. آگے تمہاری مرضی، اکڑو، فرعون بنو، نمرود بنو، ہارون قارون بنو، یا پھر اللہ کے انبیاء کے مطابق، صحابہ کے مطابق، اہل بیت کے مطابق، اولیاء اللہ کے مطابق تواضع اور انکسار پیدا کرو. یہ تمہاری اپنی مرضی ہے. اللہ میاں کو کوئی ضرورت نہیں، فکر نہ کرو. اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، وہ قادر ہے وہ نئی مخلوق پیدا کر دے. اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو اب بندہ بن گیا تو اکڑتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. اب مثالیں دیتا ہے کہ دیکھو جی ہڈی ہے، گل گئی، بوسیدہ ہو گئی، اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو کہو وہی پیدا کرے گا جس نے پہلے پیدا کیا. وہ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. اللہ فرماتے ہیں یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، یعنی اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں کہ تمہیں فنا کر کے دوسری مخلوق پیدا کر دیں. ولا ممتن بل هو سہل علیہ، اللہ کے لیے سب آسان ہے. اذا خالفتم امرہ، جب تم ان کے احکام کی مخالفت کرو، یذہبکم تمہیں فنا کر دے، ویأتی بآخرین اور مخلوق لے آئے. کما قال تعالی یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ساری مخلوق اس کی محتاج. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. وكما قال تعالی وان تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. وقال تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا من يرتد منكم عن دینه فسوف یأتی اللہ بقوم يحبهم ويحبونه. وقال ان یشاء یذہبکم ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا. اللہ ہر چیز سے قادر ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنائے اور اسلام پہ قائم رکھیں، دائم رکھیں اور ثابت رکھیں. اور اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما دیں. اور اللہ تبارک و تعالی وقت کے فرائنا، وقت کے نمرود اور طواغیت کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز. کہتے جی کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے تو کوئی حرف نہیں، گھومتی ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جی اگر گھومتی ہے، گھومنے تو روک سکتے ہو تو روک دو، کوئی فرق نہیں. اللہ پاک نے کسی جگہ قرآن میں نہیں فرمایا کہ نہیں گھومتی، نہ اللہ نے فرمایا ہے کہ گھومتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سینس میں نہیں ڈالنا چاہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں اپنے عجائبات دکھلا کے اپنی ذات اور اپنی قدرت، اپنی وحدانیت اور اپنی الوہیت کی اس بات. باقی یہ تو منافع ہیں دنیا کے ہوتے رہے تو معمولی سی چیز ہے، اصل کمال تو آخرت ہے. اور دوسرا میرے بھائی، سائنس جو آپ کی کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے، کیسے گھومتی ہے؟ یوں گھومتی ہے نہیں. آخر ہمیں سمجھائیں، کیونکہ ہم تو جاہل لوگ ہیں، ہم نے تو پرائمری بھی نہیں پڑھی. تو اب ہم کیا سینس کے ہمیں ذرا سمجھائیں کہ یوں گھومتی ہے. یعنی جو لوگ آج یہاں ہیں کعبہ شریف، تو یہ تو کہیں اور پہنچ جاتا، گھوم جو رہا ہے. یعنی آج مکہ شریف یہی ہے تو 10 سال میں تو کم از کم ہمارے ملک میں آ جاتا گھومتے گھومتے. تو بھی ہر چیز جو گھومتی ہے تو مدینہ آ جاتا، مکے کی جگہ مکہ جاتا ہے مدینہ کی. اور رات کو جب تم سوتے تو گھومتے گھومتے باہر پڑے. نہیں آخر گھومنے کا کیا مطلب ہے؟ نا ہمیں قائل کرو نا، سمجھاؤ کہ اس کا چکر یوں ہے یا اس کا چکر یوں ہے یا اس کا چکر شمس و قمر کے متوازی ہے یا مخالف ہے. پہلے یہ فیصلہ کریں، پھر اس کے بعد تمہارے سائنس کے نظریات بھی مان لیں، کوئی مشکل نہیں. ہم تو انکار نہیں کرتے سائنس کا. سائنس اگر قرآن کا انکار کرے تو وہ اس کی مرضی ہے. ہم تو کہتے ہیں یہ بھی اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے کہ ہم اتنی چیزیں سوچ رہے ہیں، ہم اتنی چیزوں کی ایجادات کریں، لیکن ہمیں سمجھاؤ سے یہ اوپر نیچے ہوتی ہے یا یہ گول گھومتی ہے جیسے بیل گھومتا ہے، یا یہ جھولے کی طرح جھولتی ہے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کہ پہاڑ جو ہیں اس میں میخیں ہیں، تو اب یہ میخیں بھی ساتھ گھومتی رہتی ہیں. تو کبھی یہ پہاڑ تمہارے ملک میں پہنچ جاتے اور تمہارے دریا ادھر آ جاتے. یہ کیسے گھوم رہی ہے ایسی کہ آج تک اس کے چکر کا کسی کو پتہ نہیں لگا. کہتے ہیں جی زمین جو گھومتی ہے نا سورج کے آگے آ جاتی ہے، لہذا وہ سورج جو ہے نا وہ گرہن ہو جاتا ہے. اچھا زمین کا طول عرض کتنا ہے اور سورج کا کتنا ہے؟ وہ تو 16 گنا اس سے بڑا ہے، تو آگے کیسے آ جاتی ہے؟
بھائی سورج جو ہے وہ تو زمین سے 16 گنا بڑا ہے، تو 16 گنا جو ہے وہ تو پھر ایک حصے کے برابر بھی نہیں آئے گی نا. ذرا آپ ہمیں سمجھائیں، چونکہ ہم تو سائنس پڑھے ہوئے نہیں، آپ پڑھے ہوئے ہیں تو مہربانی کر کے کل مجھے ذرا تفصیل سے سمجھائیں کہ بھئی سورج کتنا بڑا ہے، چاند کتنا بڑا ہے، زمین کتنی بڑی ہے، اس کا طول عرض کیا ہے، اور سورج کا طول عرض کیا ہے، اور چاند کا کیا ہے، مشتری کا کیا ہے، زحل کا کیا ہے، عطارد کا کیا ہے، اور پھر اس کی جو سیر ہے، سیر اس کی مربع ہے، سیر قہقرہ ہے، سیر شمالن جنوبن ہے، جنوبن شمالن ہے، شرقن غربن ہے، غربن یا جب تمہیں سمجھ نہ آئے پھر پڑھنا، ہم نے الحمدللہ تم سے پہلے پڑھی ہوئی ہے. ہم نے تو میبلی اور ساری دنیا کے فلسفے پڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اس وقت جب 16 سال عمر بھی نہیں تھی، لیکن اس سے ہمیں تعلق نہیں. یہ تو نہیں کہ ہم سمجھا نہیں سکتے، آج بھی کھولیں گے کتاب پھر یاد آ جائے گی. احرام کے وقت عورت کا چہرہ نقاب میں نہ چھپایا جائے، لیکن اگر آمدنی آ جائے تو کپڑا گرا دے، اس لیے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں اذا هذین الرجال صدلن علی وجوہنا، جب لوگ آتے تھے تو اب کپڑا ڈال دیں. آج کل تو لوگ ہٹتے ہی نہیں نا، اس لیے ایسے کپڑا ڈال دے جیسے گھونگھٹ نکالتے ہیں، منہ کو بھی نہ لگے، پردہ بھی رہے. او بابا جس نے پردہ کرنا ہے نا وہ کر لے، جس نے نہیں کرنا مسئلے پوچھے نہ کرو، خام خواہ اپنے آپ کو پریشان کرو، ان خام خواہ مولویوں کو پریشان. جس کو اللہ نے حیا دیا ہے وہ عمرے میں بھی حیا سے رہے، اور جس کو اللہ نے حیا سے باہر نکالا ہوا ہے وہ شام کو دوپٹے کو گلے میں ڈال کے بیچ پہ سیر کرے. کیا تمہیں مسئلے کا پتہ نہیں ہے؟ اگر کسی نے خودکشی کی ہے حرام موت ہے، لیکن کافر نہیں، اس کے لیے دعا کر سکتے. کافر کے لیے دعا بنا. سونے کی انگوٹھی منع ہے. انگوٹھی اگر چاندی کی ہے، سفر میں سونے کی انگوٹھی بیچ کے حضرت کام لگائیں گے. ایک ٹریولر چیک رکھ لو 10,000 ریال کا جیل. یہ تو پرانی باتیں ہیں، بے وقوفی والی باتیں. ایک آپ ویسا کارڈ لے لیں، آپ ایک کارڈ لے لیں، ایکسپریس کارڈ لے لیں، آپ گولڈن کارڈ لے لیں، آپ سلور کارڈ لے لیں، جس میں آپ 10 لاکھ تک سودا لے سکتے ہیں. تو پھر انگوٹھی کی کیا ضرورت ہوگی؟ اب یہ حرام کو حلال بنانے کے لیے سفر کی تکلیف تو نہ کرو نا. سونا حرام. سونے کی انگوٹھی جو پہنو گے تو ماشاءاللہ تمہارے حسن میں کوئی اضافہ ہو جائے گا. یہ فیشن کے لیے پہنتے ہیں. عورتیں جو پہنتی ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں، وہ عورت پھر حور بن جاتی ہے، پری بن جاتی ہے. او بابا کچھ نہیں ہوتا، دعا کرو. حسن عزت میں ہے، وقار میں ہے. جس نے ساری زندگی گناہ نہیں کیا اس کے چہرے پہ معصومیت ہوتی ہے، اور جس نے گناہ کیا ہے ویسے ہے جیسے چوسے ہوئے آم کی ہڈی پڑی ہو نا باہر، جیسے کتے کے لیے ڈالتے ہیں ایسے پڑا ہوتا ہے. لاکھ میک اپ کرو، چہرہ دھو کے دیکھو، ایسے معلوم ہوگا بے نور، بے رونق، اور ایسے چوسا ہوا، اور دیکھنے کو دل کرے گا ان کو دیکھے بھی نہ. او حسن ڈھونڈتے ہو تو حیا میں ڈھونڈو. عرفات میں کام کرتے تھے، 9 کی رات میں حرم میں طواف کر کے احرام باندھا، عرفات چلا گیا، ٹھیک ہو گیا. شیطان کو پہلے دن کنکر مارا، دوسرے دن پہلے 12 سے، بہرحال جو مجھے سمجھ آیا ہے، لکھا تو ہے نا تم نے ایسے ہی کہ تمہارا حج تو انشاءاللہ ٹھیک ہے. اگر 12 تاریخ کو تم نے کنکریاں 12 بجنے سے پہلے مار دی ہیں تو مانا زوال سے پہلے ماری ہیں، دم پڑ گئی، باقی حج تمہارا ٹھیک ہے. میری بیوی نے مجھ پہ جادو کیا ہے ماشاءاللہ، تو اب اس کا حل کیا کریں؟ حل یہ ہے کہ تم اس پہ کر دو. تو اگر یہ حل پوچھنا ہو بلوچوں والا تو رات ایک بہترین بیت لے لو، کمرہ بند کر دو، ریڈیو فل والیوم میں کھول دو، سر سے شروع کرو پاؤں تک، سارے جادو نکل جائیں گے.
یہ تمہارا وہم ہے بابا، بیوی کیا جادو شادو کرے گی بیچاری، سورۃ البقرہ پڑھو گھر میں، سب شیطان بھاگ جائیں گے۔ نماز نہیں پڑھتی، اس کو بھی اسی طرح جو پہلا میں نے علاج بتایا وہی علاج کرو۔ اچھا جی، کپڑے کا تھان دو قسم، خرید فروخت، نقد ادھار، بہرحال کپڑا ہو یا کوئی اور چیز ہو، نقد پہ کم قیمت ہے، ادھار پہ زیادہ، یہ جائز ہے، لیکن کوشش کرو اس سے بھی بچو۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وضو دوبارہ کرنا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو سے مراد وضو لغوی ہے، کیا مانا، ہاتھ دھو لے، منہ دھو لے، کلی کر لے۔ اگر ہم جنازے کی تکبیروں میں رہ جائیں تو جب امام سلام پھیر لے، جتنی تکبیریں تمہاری رہ گئی ہیں جلدی جلدی اللہ اکبر پورا کر کے سلام کرو۔ بے نماز کا جنازہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو نہ پڑھا جائے، وہ فرماتے ہیں لا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے، لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں فاسق فاجر ہے، کافر نہیں ہے، اس لیے جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم کے نام پہ انگوٹھے چومنا بدعت ہے۔ حج کے بعد جب چاہیں عمرہ کریں، کوئی پابندی نہیں، عمرہ تو سال میں صرف 5 دن نہیں کیا جاتا، 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحج، اس کے بعد سارا سال جب چاہو نفلی عبادتیں کرو، مرضی نہ کرو مرضی۔ ایک دن میں عمرے جتنا نفلی عبادت ہے، لیکن زیادہ طواف کرو، طواف میں زیادہ ثواب۔ اگر ایک آدمی نے حج تمتع میں بکری ذبح کی، ایک کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے روزے رکھے، انشاءاللہ اللہ سب برابر ثواب دیں گے۔ جب وہ روزے بکری کے قائم مقام ہے تو ثواب بھی وہی ملے گا۔ حرم شریف میں جو لوگ سامان چھوڑ جاتے ہیں وہ نہ اٹھائیں، اگر وہ خود چھوڑ گئے اپنی رضا سے تو وہ لینا جائز ہے غریب کو۔ والد والدہ کے لیے عمرہ کریں، حج کریں، جو مرضی آئے کریں۔